یہ سورہ والعصر یہ مکی صورت ہے، مکی ہے۔ مکی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بات اپنے ذہنوں کے اندر ہم بٹھائیں کہ اللہ رب العزت کا کلام نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، نہ عرشی ہے نہ فرشی ہے۔ اس کو یا اس کی صفات ذاتیہ کو کسی جہت میں اس کا تعین کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جس طرح اس کی ذات نہ عرشی ہے نہ فرشی ہے، نہ مشرق و مغرب میں سمانے والی ہے، نہ شمال و جنوب میں سمانے والی ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی نہ عرشی ہے نہ فرشی ہے، نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، نہ بدری ہے نہ صحرائی ہے، نہ اس کا کلام ان چیزوں سے پاک ہے، کیونکہ اس کی ذات بھی پاک، اس کا کلام بھی پاک ہے۔ پھر ہم قرآن کھولتے ہیں، ہر سورت کے پہلے یا مدنی لکھا ہوا ہے یا مدنی مکی لکھا ہوا ہے، کہیں مکی لکھا ہوا ہے کہیں مدنی لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ صورتیں 114 صورتیں ہیں قرآن پاک کی، آپ ان کے ابتدا کھول لیں، آغاز کریں تو ہر صورت کے پہلے لکھا ہوا ہے یہ مکی ہے یہ مدنی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے لیے قرآن کو اتارتا رہا ہے۔ جس مقام پر اس کا قرآن اترتا رہا ہے، اگر اس کا محبوب مکے میں تو اس کا قرآن مکی بن گیا ہے۔ جہاں جہاں محبوب رہتا رہا ہے اس کے ساتھ اپنے کلام کو، اپنے قرآن کو وہ نسبت دیتا رہا ہے۔ اگر محبوب مکے میں قرآن مکے میں، اگر محبوب مدینے میں قرآن مدینے میں، اگر محبوب غار میں قرآن غار میں، محبوب صحرا میں قرآن صحرا میں، محبوب گھر میں قرآن گھر میں، محبوب سواری پہ قرآن سواری پہ، محبوب لیٹا ہوا ہے قرآن بستر پہ۔ جہاں محبوب ہے اپنے کلام کو وہاں بھیج رہا ہے، اور اسی نسبت سے اپنے کلام کو نسبت دے رہا ہے۔ اس نسبت کا وہ خدا کتنا خیال رکھتا ہے، نسبت مصطفیٰ کا، تو ہمیں بھی اس نسبت کا خیال رکھنا چاہیے۔ فی نفس ہی اس کا کلام نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، نہ عرشی ہے نہ فرشی ہے، اور نہ اس کا کلام جہت والا ہے، نہ کوئی اس کا خاص رنگ ہے۔ اس کا کلام بے رنگ ہے، بے ذائقہ ہے، کوئی خاص اس کا ذائقہ نہیں، اور کلام ازلی ہے، ابدی ہے، فانی نہیں، باقی ہے، باقی ہے اس کا کلام۔ جس طرح اس کی ذات باقی ہے اس طرح اس کا کلام بھی باقی ہے۔ لیکن اپنے محبوب کی نسبت کا کیسا خیال رکھتا ہے کہ محبوب جس مقام پر ٹھہرتا ہے اپنے کلام کو اس کی نسبت دے دیتا ہے۔ یہ سورت سورہ والعصر یہ مکی ہے، مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ بعض مفسرین اس کی نسبت مدینہ کی طرف کرتے ہیں کہ یہ مدنی سورت ہے۔ تو یہ جو دو مختلف قول ہیں، علماء محدثین اس کے اندر جو تطبیق بیان کرتے ہیں کہ اختلاف ہے، اگر ان دونوں اختلافوں میں اختلاف کو کس طرح ختم کریں گے، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ سورت 2 بار نازل ہوئی ہے، 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکے میں اور ایک بار مدینے میں، اس لیے یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ 3 آیات ہیں اس کی، اور اس کا شان نزول کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مکے کے بڑے تاجر ہیں، مال و دولت والے ہیں، پورے عرب کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کا شہرہ ہے، ایک نام ہے۔
سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارت کے اندر سیدنا صدیق اکبر اپنا قافلہ ملک شام سے تجارت کا قافلہ لے کر جب مکے میں پہنچتے ہیں تو مکے میں آپ کا ایک پرانا دوست ساتھی کلا بن اسید جو کافر ہے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، اور اس کی کنیت جو ہے وہ ابو الاسدین ہے۔ ابو الاسدین، اسد بولتے ہیں شیر کو، اسد شیر کو بولتے ہیں، اسدین دو شیر۔ ابو الاسدین کا کیا مطلب کہ اس کے دو نوجوان بیٹے تھے، جس کی وجہ سے اس کو ابو الاسدین کہتے ہیں کہ دو شیر جوان جو بیٹے ہیں ان کا باپ ہے۔ اس نے ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو بکر میں دیکھ رہا ہوں آپ کا مال بڑا بکتا تھا، کاروبار کے اندر بڑا نام تھا آپ کا، لیکن میں ایک بات محسوس کر رہا ہوں، آپ کا دوست ہوں، پرانا جاننے والا ہوں، پرانا کاروباری تعلق ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے تو نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے نا، تیرا کاروبار نیچے جا رہا ہے، کاروبار کی طرف دھیان نہیں ہے تیرا، اور تو دن بدن خسارے میں جا رہا ہے۔ اس خسارے کا سبب کیا ہے؟ اس خسارے کا سبب محمد کے ساتھ دوستی اور ان کا کلمہ پڑھنا اور ان کے ساتھ اسلام کی نسبت کو جوڑنا ہے، اس وجہ سے تیرا مال کم ہو رہا ہے، تجھے خسارہ ہو رہا ہے۔ یہ تصور جو ہے نا کہ دین کی وجہ سے اگر مال کم ہوتا ہے تو لوگ دین پر بلیم کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، یہ تصور اسلام کا تصور نہیں، یہ شیطانی تصور ہے، یہ کفر کا تصور ہے۔ اللہ رب العزت کا تصور کیا ہے، اسلام کا تصور کیا ہے، وہ اس صورت کے اندر بیان ہو رہا ہے۔ جب ابو بکر سے اسید بن کلا نے یہ بات کہی، ابو الاسدین نے یہ بات کہی، تو سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ نہیں، اصل وجہ مال کم ہونے کی یہ نہیں ہے کہ میں نے تعلق جوڑا ہے، ابھی آپ کچھ باتیں کر رہے تھے، اس کو ایکسپلین کر رہے تھے، بات سمجھا رہے تھے، لیکن وہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ابو بکر کی دوستی کے پر اور آپ کے تعلق پر وہ بار بار خسارے کا لفظ بول رہا تھا۔ تو فوراً اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا محبوب کی بارگاہ میں، محبوب جاؤ، جبریل جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، یہ کافر ابو بکر کے ساتھ بحث کر رہا ہے کہ ابو بکر کو خسارہ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، مال کم ہو گیا ہے، میرے محبوب کی دوستی کی وجہ سے، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کا مال کم ہو گیا ہے۔ جا میرے محبوب سے کہہ کہ وہ اعلان کرے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یہ جو دن گزر رہے ہیں نا، ابو بکر کے دن گزر رہے ہیں، کلا بن اسید جو تیرے دن گزر رہے ہیں، اور یہ جو ایام گزر رہے ہیں، قسم ہے مجھے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، دھوکے میں ہے، الا الذین آمنوا، لیکن وہ انسان خسارے میں نہیں جو ایمان لے آیا ہے۔ اس کے قول کی، اس کی بات کی نفی کی جا رہی ہے کہ تو کہتا ہے ایمان کی وجہ سے خسارہ ہوا ہے، ایمان کی وجہ سے دولت کم ہوئی ہے، نبی پاک کے ساتھ نسبت کرنے کی وجہ سے یہ خسارہ اور نقصان ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ بات نہیں، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، جو نبی پاک کی غلامی میں آ گئے ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں، وہ خسارے میں نہیں، وہ نفع میں ہے۔ دنیاوی تصور کیا ہے اور قرآن کا تصور کیا ہے، شیطان کا تصور کیا ہے اور رحمان کا تصور کیا ہے؟
قرآن کو ہم سمجھیں قرآن کس انداز میں ہمارے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، کیونکہ ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، دنیا کے اندر رہتے ہیں، اور قرآن ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ دنیاوی تصور یہ ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس مال و منال ہے، دنیا کی عزت و آبرو ہے، دنیا کے اندر اس کا نام و نشان ہے، جس کے ہاتھ میں دنیا کی دولت ہے وہ کامیابی والا ہے، کامرانی والا ہے، عزت والا ہے۔ لیکن قرآن کیا تصور پیش کر رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے اس سورت کو نازل کر کے کہ اگر ہاتھوں کے اندر مال ہے، ان کے ہاتھوں کے اندر منال ہے، عزت ہے، آبرو ہے، شہرت ہے، لیکن محبوب ان کے ہاتھوں کے اندر تیرا دامن نہیں ہے نا، سارا کچھ ہونے کے باوجود، مال منال ہونے کے باوجود اگر ان کے ہاتھوں میں تیرا دامن نہیں ہے تو مجھے قسم ہے اپنے خدا ہونے کی، ان کے ہاتھ خالی ہیں، ان کے ہاتھ خالی ہیں۔ اور اگر ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، ان کے ہاتھ دنیا کے مال سے خالی ہیں، اور محبوب تیرا دامن ان کے ہاتھوں میں ہے، تو یہ کامیاب ہے اور ان کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں۔ یہ قرآنی تصور ہے جو دیا جا رہا ہے۔